یار مفرا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو سر علیان تمہارے بھائی کے دوست ہیں؟ عائزہ اور دانیہ دونوں ہی گروپ کال پر مفرا سے بات کر رہی تھیں۔ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اور پتہ ہے جس کزن کو ہم لوگ اتنے عرصے سے ڈھونڈ رہے ہیں وہ کزن علیان کی بھابھی بننے والی ہے۔ مطلب میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یار ویسے آپس کی بات ہے، اس دن سر نے تمہیں جس طریقے سے سب لوگوں سے بچایا تھا، ہائے میں تو فدائی ہو گئی تھی۔ اور تم جانتی ہو اس دن کے بعد علیزے کے اندر سے وہ غرور بھی چلا گیا جو پہلے ہوتا تھا۔ اب تو سب لوگ اسے حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اس لیے وہ بھی بس لوگوں سے چھپتی پھرتی ہے۔ لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ اس نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ کامیاب نہیں ہوا، دانیہ خوشی سے بتا رہی تھی۔ بے وفا لڑکیوں، اگر میں اس دن نہیں آئی تھی تو تم لوگ مجھے بتا تو سکتی تھی کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا۔ عائزہ نے منہ بنایا تھا تو دانیہ نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ میں تمہیں بعد میں بتا دوں گی، ابھی چپ رہو۔ ویسے سر کے ساتھ تو اب اور رشتہ داری بن سکتی ہے، آخر تمہارے بھائی کے دوست ہیں تو کچھ اور بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ عائزہ کی بات مفرا کو سمجھ نہیں آئی۔ اور تمہیں کیا ممکن کرنا ہے؟ دانیہ چپ نہیں رہ سکی اور بول اٹھی۔ یار میرا مطلب ہے اگر انسان رشتہ داری کرنا چاہے تو ہو سکتی ہے۔ اور کون سی رشتہ داری؟ ارے تم تو چپ رہو دانیہ، مجھے مفرا سے بات کرنے دو۔ مفرا کے بجائے دانیہ جواب دیے جا رہی تھی اور اب عائزہ چڑھ کر اسے چپ کروا رہی تھی۔ مجھے تم سے اچھی وائبس نہیں آ رہی ہیں، اس لیے پہلے مجھے بتاؤ۔ ارے تمہیں بعد میں بتا دوں گی، ابھی چپ رہو۔ ہاں ٹھیک ہے چپ ہوں، بولو۔ یار مفرا دیکھو، اس دن سر علیان نے تمہیں کیسے سب سے بچایا تھا، اور وہ بھی تم سے کتنی نرمی سے بات کرتے ہیں، اور وہ تمہیں جن نظروں سے دیکھتے ہیں وہ نظریں کسی عام انسان کے لیے نہیں ہوتی۔ مجھے تو لگتا ہے وہ تمہیں پسند کرتے ہیں، اور میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اب تم دونوں کی بات بھی اتنی اچھی بن گئی جائے گی کیونکہ تمہارے بھائی کا دوست ہے۔ تو یہ کہ تم ان کے بارے میں سوچو نا۔ ارے کیا بیچاری کو غلط گاڑی میں چڑھا رہی ہو، وہ لڑکوں وغیرہ کے چکر سے بہت دور رہتی ہے، اسے دور ہی رہنے دو۔ دانیہ بیچ میں بولی تو عائزہ نے اسے چپ کروایا۔ ہاں چپ ہوں، مجھے تو کوئی بولنے بھی نہیں دیتا۔ وہ منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف منان بھائی کے دوست ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اس نے صاف انکار کیا تو عائزہ کھل کے مسکرائی۔ تم نے کبھی ان کی آنکھوں میں دیکھا ہے؟ ان کی آنکھوں میں ایک بار دیکھنا، تمہیں اپنے لیے پورا جہان آباد ملے گا۔ اور اس کی اس بات کو سن کے مفرا ایک پل کے لیے ٹھہر گئی۔ وہ صحیح تو کہہ رہی تھی۔ شادی والے دن جب مفرا نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا تو وہاں پہ بہت کچھ نظر آ رہا تھا، مگر وہ دیکھ کر بھی نظر انداز کرنے والوں میں سے تھی، اور اس نے اس دن بھی وہیں کیا تھا، مگر اس کی نظروں میں بہت کچھ تھا، اور اس کو اگر وہ محبت کا نام دیتی تو غلط نہیں ہوگا، مگر وہ خود کو تسلی دے رہی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ بہت کچھ ہے۔ ہلو مفرا، سن رہی ہو تم میری بات؟ ہلو۔ مفرا کی آواز نہ پا کر دونوں ہی آواز دے رہی تھیں کہ وہ کسی خواب کی کیفیت سے واپس آئی تھی۔ ہاں 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 میں سن رہی ہوں۔ دیکھو یار، ہم تمہاری دوست ہیں، ہم تمہیں غلط مشورہ نہیں دیں گی، مگر میں نے جو محسوس کیا میں نے تمہیں بتا دیا، اور تم جانتی ہو آج تک میری کوئی بھی بات غلط ثابت نہیں ہوئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میری یہ بات بھی غلط نہیں ہے۔ میں بس تمہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم ایک بار ان کے بارے میں سوچ کے دیکھو۔ پتہ نہیں کیوں مگر مجھے لگتا ہے کہ جیسا میں سوچ رہی ہوں بالکل ویسا ہے۔ اور تم خود سوچو، ایک انسان خود کی پرواہ کیے بغیر تمہارے لیے بھری محفل میں لڑنے کو تیار ہو گیا، جب تمہارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ قائم ہو جائے گا تو وہ تمہارے لیے کیا کرے گا؟ اگر بغیر کسی رشتے کے وہ اتنا سب کچھ کر سکتا ہے تو رشتے کے ساتھ تو پوری دنیا کو آگ لگا سکتا ہے تمہارے لیے۔ میری بات پہ غور ضرور کرنا۔ وہ لوگ آپس میں بات کر کے مزید 2-3 باتیں کر کے فون بند کر چکی تھیں، مگر مفرا سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ہاں وہ علیان کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر یہ سوچ کہ چپ ہو جاتی کہ ممکن نہیں ہے، مگر آج وہ دوبارہ سوچ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے سوچنا اچھا لگ رہا تھا۔ آج تک اس نے کسی لڑکے کے بارے میں طرف نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس نے کسی لڑکے کے بارے میں سوچا تھا۔ علیان شاہ وہ پہلا انسان تھا جس کے بارے میں وہ سوچ رہی تھی، اور اس کی سوچ ہی کتنی خوشگوار تھی۔ اور پھر وہ سوچتے سوچتے وہیں مسکرانے لگی۔ علیان شاہ، وہ زیر لب اس کا نام لے کر اور پھر خود ہی شرمانے لگی۔ مومانی جان، شازم کی آپ سے بات ہوئی ہے کیا؟ دیکھیں آپ جانتی ہیں نا میرا حال، میں ہرگز نہیں چاہتی کہ اس بچے کی پیدائش کے بعد ہم دونوں کی شادی ہو، پھر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ باتیں بنائیں گے، اور مجھ میں اب اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کی باتیں سن سکوں، اس لیے آپ شازم سے بات کریں اور اسے کہیں کہ وہ جلدی کرے۔
کیونکہ میں اب اس بوجھ کے تلے اور دب کے نہیں رہ سکتی۔ اس کی غلطی میرے لیے گناہ کے برابر ہے اور میں جلدی اس گناہ کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں جلدی چاہتی ہوں اس رشتے کو حلال رشتے میں تبدیل ہو جائے، تاکہ لوگوں کو بات بنانے کا موقع ہی نہ ملے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ رابعہ بیگم کو سوچنے والے انداز میں سامنے دیکھ رہی تھی جب ظاہشہ سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی نظر آئی۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام۔ اس نے نیچے اترتے ہوئے دونوں کو سلام کیا تو رابعہ بیگم نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا تھا۔ بیٹا، کیا آہل کی شاذم سے بات ہوئی ہے؟ رابعہ بیگم نے کچھ سوچنے والے انداز میں ظاہشہ سے پوچھا تھا۔ نہیں امی، آہل کی تو ان سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ کیوں، خیریت ہے؟ اس نے زحال کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، کیونکہ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ اب ضرور اسی نے ہی کچھ کہا ہوگا، تبھی تو وہ پوچھ رہی ہیں۔ ہاں بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ شاذم جلدی سے آ جائے اور پھر اس کی اور زحال کی شادی کر دی جائے، کیونکہ اس لڑکے کا تو کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے اور پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ظاہشہ نے زحال کو دیکھا تھا اور پھر رابعہ بیگم سے کہنے لگیں، شادی اگر ہونی ہوگی تو ہو جائے گی، لیکن انسان جلدی اس لیے ہی چاہتا ہے کہ اسے کسی بات پہ پردہ رکھنا ہوتا ہے، یا اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو پھر حقیقت لوگوں کے سامنے آ بھی جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے زحال؟ آخر بچے کے بارے میں تو سب کو پتہ چل ہی گیا ہے، تو پھر مجھے ہی نہیں لگتا کہ آپ کو جلدی مچانی چاہیے۔ اس نے بہت گہرا تیر چھوڑا تھا۔ زحال پہلے تو گڑبڑائی اور پھر خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے بولی، صحیح کہا، بچے کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے، مگر جن لوگوں کو نہیں پتہ میں ان کو بتانا چاہتی ہوں۔ اگر بچہ پہلے ہو گیا تو لوگ ہزار باتیں بنائیں گے اور میں نہیں سن سکتی۔ اس نے چہرے پر مصنوعی معصومیت سجائے رابعہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، بڑی حیرت کی بات ہے، شاذم بھائی سے جب یہ غلطی ہوئی تھی، سوری، گناہ ہوا تھا، اس وقت تو تم نے کچھ نہیں بتایا تھا، مگر جب شاذم بھائی شہر میں رہنے لگے اور سب کو یہ شک ہونے لگا کہ شاید وہ شہر میں کسی اور کو پسند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تب یہ بات سب کے سامنے کھولی تھی۔ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اس نے حیرت ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے زحال کو دیکھ کر کہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو رابعہ بیگم بھی زحال کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ زحال نے جب رابعہ بیگم کی نظریں خود پہ محسوس کی تو پھر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے بولنے لگی، ظاہشہ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ آخر تم بھی ایک لڑکی ہو، کسی لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو جائے تو وہ اس حادثے سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے، اور میں بھی وہیں کر رہی تھی، اور اگر میں نے جو کیا وہ تم نہیں 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 مجھے اور خود کو مت ملانا، جو تم کر سکتی ہو میں نہیں کر سکتی، اور بات رہی میں بھی ایک لڑکی ہوں، اور اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا تو میں اس حادثے سے نکلنے کی کوشش کرتی، نہیں زحال، میں اسی وقت سب کو سچ بتاتی، نہ کہ میں انتظار کرتی کہ اس لڑکے کا نام کسی اور کے ساتھ جڑ رہا ہے، اور اب مجھے موقع مل گیا ہے کہ اس بات کو سب کے سامنے چھیڑنے کا وقت آ گیا ہے، اور پھر میں سب کے سامنے وہ بات کھولتی، ہرگز نہیں۔ ظاہشہ نے بیچ میں اس کی بات کاٹی تھی، خیر چھوڑو ان سب باتوں کو، میں سوچ رہی تھی امی، آج میں بھی ڈاکٹر کے پاس جاؤں، کیونکہ زحال کی حالت اب زیادہ ٹھیک نہیں رہتی، تو میں بھی اس کے ساتھ جا کے ڈاکٹر سے پوچھ لیتی ہوں کہ اسے کھانے میں کیا دینا چاہیے۔ اور اگلے ہی پل زحال کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے مومانی جان، میں ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہوں تو میں چلی جاؤں گی۔ ارے کیوں ضرورت نہیں ہے؟ آخر تم میرے پیارے جیٹھ کی بیوی بننے والی ہو اور اس کے بچے کی ماں، تو اتنا تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنے جیٹھ کی اولاد اور بیوی کا خیال رکھوں، اور ویسے بھی آج کل ایسی دیورانیاں نہیں ملتی جو جیٹھانی کا خیال رکھیں، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں مل رہی ہے، تو پھر تم اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ امی کچھ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ وہ صوفے پر بیٹھی رابعہ بیگم کے برابر میں بیٹھتے ہوئے ان سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، اگر ظاہشہ تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہے تو وہ جا سکتی ہے، اور ویسے بھی ڈاکٹر سے جو چیزیں معلوم کرنی ہوگی وہ ظاہشہ معلوم کر لے گی، اور تمہاری طبیعت سچ میں ٹھیک نہیں رہتی تو مجھے لگتا ہے یہی ٹھیک ہوگا۔ اور زحال بس ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ایک تیکھی نظر صوفے پر بیٹھی ظاہشہ پر ڈال کر کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پیچھے ظاہشہ اسے جاتے تک دیکھتی رہی، بس تھوڑا وقت دو، اس کے بعد سب کے سامنے تمہاری حقیقت لائیں گے ہم لوگ، اس نے دل میں کہا تھا، اور
اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ جو وہ کہہ رہی ہے وہ کر کے دکھائے گی۔ کمرے میں آتے ہی زحال نے بستر پر رکھے ہوئے تکیے زمین بوس کر دیے۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کل کی آئی ہوئی اب مجھے سمجھائے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ کر لو جتنا عیش کرنا ہے ظاہرہ بی بی، کر لو، بہت جلدی تمہارا بھی وہیں حشر کروں گی جو۔ آگے وہ بولتے ہوئے رکی، اپنے کمرے کو لاک کرنے لگی، کیونکہ جو بھی تھا، اس نے جو بھی کچھ کیا تھا، وہ خود کو بتانے سے بھی گھبراتی تھی کہ کہیں کسی اور کو پتہ نہ چل جائے۔ انوشے سے تو پیچھا چھڑوا لیا تھا، مگر اس ظاہرہ کے ساتھ کیا کرے جو میرا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ میری بس یہ دعا ہے کہ تم میرے راستے میں نہ آؤ، کیونکہ اگر تم آئی تو میں تمہارا حشر بھی دوسروں کی طرح ہی کروں گی۔ میں جب مجھے ان کے حشر پر کوئی افسوس نہیں ہوا تو تمہارے حشر پر تو مجھے خوشی ہوگی، اس لیے بہتر ہوگا دور رہو مجھ سے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے کوئی جنونی عورت لگ رہی تھی۔ شازم کو شادی مجھ سے ہی کرنی ہوگی، اور بات رہی بچے کی تو اس بچے کو سب کے سامنے لاؤں گی میں۔ بس وقت دو مجھے، اگر سب کو اپنی انگلیوں پہ نہ نچایا تو میرا نام بھی زحال نہیں۔ بس کچھ وقت رہ گیا ہے سب کے پاس، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے سارے پرفیوم کی شیشیاں زمین بوس کر کے اب اپنے اندر کا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ، میری بات سنیں نا، دیکھیں میرا ہاتھ جل گیا۔ معاویہ جو لیپ ٹاپ میں نظریں جمائے کوئی کام کر رہا تھا، جب آیت کی آواز اس کے کانوں تک گئی تو یکدم لیپ ٹاپ بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا؟ دکھاؤ مجھے۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم کچن میں گئی کیوں تھی؟ اور تم نے اپنا ہاتھ جلا لیا؟ یا اللہ میرے، میں کدھر جاؤں؟ کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے دھیان سے رہا کرو، مگر نہیں، تم تھوڑی اپنا دھیان رکھتی ہو۔ نوح، نوح، وہ اپنے بندے کو بلا رہا تھا جو اگلے ہی پل اس کے سامنے موجود تھا۔ گاڑی نکالو، ابھی ہاسپٹل چلو، اور ڈاکٹر کو کہہ دو کہ پہلے ہی تیار رہیں۔ چلو اٹھو، جلدی آیت، ہم چلتے ہیں۔ وہ آیت کو اٹھتے ہوئے بول رہا تھا۔ شاہ، مجھے زیادہ نہیں لگا، میں پلیٹ اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جو گرم تھی، اس لیے میرا ہاتھ ہلکا سا جلا ہے، اور وہ بھی جلا نہیں کہہ سکتے، صرف گرم پلیٹ انگلی پہ لگ گئی تھی۔ اس چھوٹی سی چوٹ کے لیے، جسے ہم چوٹ بھی نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے ہاسپٹل نہیں جا سکتے ہم، لوگ ہمیں پاگل کہیں گے، اور آپ تو ویسے بھی پاگل ہیں، وہ معاویہ کے بال بگاڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نو اپنے باس کو اس لڑکی کے لیے جنونی ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے اچھا بھی لگ رہا تھا اور اسے آنے والے وقت سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میری بات سنو نو، سب ملازموں کو بلاؤ، آخر وہ لوگ اپنا کام صحیح سے کیوں نہیں کر رہے؟ میری آیت کو کیسے تکلیف ہوئی؟ ابھی کبھی سارے ملازموں کو فارغ کرو اور نئے ملازم بلاؤ، مجھے ایسے لوگ چاہیے ہی نہیں جو میری آیت کو تکلیف پہنچائیں۔ وہ آیت کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے فکر مندی سے کہہ رہا تھا، مگر آنکھوں میں غصہ واضح طور پہ دیکھا جا سکتا تھا۔ شاہ، میری غلطی ہے، وہ لوگ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ گرم ہے، مگر مجھے ہی جلدی تھی، ان میں ان بیچاروں کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور آپ ان کو بلا وجہ سزا نہیں دے سکتے، اگر سزا دینی ہے تو مجھے دے دیں۔ وہ معصومیت سے اسے بتا رہی تھی۔ اس نے نو کو جانے کا کہا تو وہ بھی نظریں جھکائے واپس جا چکا تھا۔ اوہ، تو تمہاری غلطی ہے؟ معاویہ اب مکمل اس کی طرف متوجہ تھا۔ جی، وہ سر جھکائے انگلیاں مڑوڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں، تو تم نے غلطی کی ہے تو تمہیں سزا بھی ملنی چاہیے۔ وہ اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ آپ مجھے سزا دیں گے؟ وہ چھوٹے بچوں کی طرح آنکھوں میں آنسو بھرے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، جو غلط کرتا ہے اسے سزا تو ملنی چاہیے، اور تم نے غلطی کی ہے تو تمہیں سزا ملے گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا تو وہ بھی بس منہ بنائے سامنے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں زندگی بھر میرے ساتھ میرے پاس رہنا ہوگا، آئی سمجھ؟ اب یہ تمہاری سزا ہے اور تمہیں پوری کرنی ہوگی۔ معاویہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو آیت کا جو چہرہ ابھی اترا ہوا تھا یکدم مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ شاہ، یہ سزا تو مجھے خوشی خوشی قبول ہے، بلکہ ایسی ہزار سزائیں مجھے قبول ہیں۔ آخر میرا معاویہ جو ہمیشہ سے میرے ساتھ رہے گا، اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے؟ اور میں آپ کی ہوں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہوں گی نا؟ وہ معاویہ کا ہاتھ تھامے اسے کہہ رہی تھی۔ معاویہ بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اس کا عشق تھی، اس کا جنون تھی، آخر وہ بھی اس لڑکی کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔
میں نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی کہ کوئی میری آیت کو تکلیف پہنچائے، اور جس دن کسی نے یہ جرأت کر لی تو اس انسان کا اس دنیا میں وہ آخری دن ہوگا۔ تم اچھے سے جانتی ہو میں تمہارے لیے کتنا حساس ہوں۔ تمہاری چھوٹی سی تکلیف میرے روح کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تم میرے لیے ان دنیا والوں سب سے بہت اہم ہو آیت، اس لیے اپنا خیال رکھو، کیونکہ اگر تمہیں تکلیف دینے والے لوگ میرے سامنے آئے تو ان کے ساتھ بہت غلط ہوگا۔ اس نے آیت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ آیت ایک پل کے لیے تو گھبرا ہی گئی تھی، مگر وہ اچھے سے جانتی تھی اپنے ماویہ کو کہ وہ اس کے لیے کتنا حساس ہے۔ وہ اس کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور وہ خود کو خوش نصیب لڑکی تصور کر رہی تھی کہ اسے ایک ایسا شخص کا ساتھ ملا جو اس کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہے۔ اور بالکل ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں جو اپنی محبت کے لیے سب کچھ کر دیں، اور آیت رحمان ان لوگوں میں شامل ہوتی تھی۔ منان، بات سنیں نا میری، مجھے نئے کپڑے لینے ہیں۔ تو لے لو، کس نے روکا ہے؟ وہ شان بے نیازی سے اپنی نظریں موبائل پر جمائے کہہ رہا تھا۔ مجھے بھائی کی شادی کے لیے لینے ہیں، اور اگلے ہی پل منان نے اپنی نظریں موبائل سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے میرے بھائی کی نہ ہونے والی شادی، لیکن پھر بھی شادی والے دن کپڑے تو پہننے ہوں گے نا، چاہے یہ شادی ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، مگر اچھا تو دکھنا ہے۔ آخر لوگ کیا کہیں گے کہ دلہن کی بہن بغیر اچھے کپڑوں کے وہاں پہ موجود ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے معصومانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ جب اگلے ہی پل منان کے موبائل پر میسج کی ٹون بجی تو اس نے کھول کر جب میسج دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تمنا نے اس کی مسکراہٹ بخوبی محسوس کی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کو پوچھ رہی تھی تو اس نے تمنا کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ عالیان کا میسج ہے، وہ لوگ حویلی آ رہے ہیں اور وہ لوگ مان گئے ہیں شادی ایک ساتھ کی جائے۔ اور اس کی اس بات پہ تمنا بھی بہت خوش ہو گئی تھی۔ منان تمنا کو لے کے نیچے یہ خبر سب کو بتانے جا چکا تھا۔ سب لوگ بہت خوش ہوئے تھے، اور سب سے زیادہ خوش منان ہی تھا کیونکہ اس کی بہن اس کے پاس واپس آنے والی تھی۔ ہاں، اس کی بہن کو اس کا بھائی یاد نہیں تھا، مگر بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس بات پہ سب کو یقین تھا۔ زینب بیگم نے اور حمیرہ بیگم نے منان سے آیت کی پسند کی چیزیں پوچھ لی تھیں، اور اب وہ دونوں خود کچن میں کھڑی ہو کر کھانا بنا رہی تھیں۔ گھر کے سارے لوگ کاموں میں مصروف تھے۔ جب منان نے دوبارہ ان لوگوں کو یہ کہا کہ وہ لوگ آج نہیں بلکہ کل آ رہے ہیں تو سب لوگ رک کر اسے دیکھنے لگے۔ تو یہ بات تم کب بتانے والے تھے؟ شاویز نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ اپنے بال کھجاتا رہ گیا، کیونکہ اس نے نیچے آ کر یہی کہا تھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ کب۔ ارے شاویز بھائی، بتا تو دیا ہے، اب بچے کی جان لیں گے کیا؟ وہ اپنے کان کھجاتے ہوئے ان سب کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ کبھی کبھی تو اتنا غصہ آتا ہے اس پر، مگر جب یہ سامنے ہی معصوم بن کے آ جاتا ہے نا تو سارا غصہ اتر جاتا ہے۔ شاہ زیب نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ ہاں ہاں، آپ لوگوں کا تو بس نہیں چلتا کہ میری جان لے لیں۔ ہاں بھائی، تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، تیری جان ہی لینا چاہتے ہیں ہم، شاہ زیب نے بولا تو منان نے اسے گھور کر دیکھا۔ تو لے لو جان۔ اس نے صوفے پہ رکھا تکیہ شاہ زیب کو مارا تو وہ دوسرا تکیہ اٹھا کر منان کو مارنے کے لیے بھاگا تھا۔ ہائے، آپ تو ابھی سے ہی بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ سے تو بھاگا بھی نہیں جا رہا۔ وہ آگے آگے بھاگتے ہوئے شاہ زیب کو کہہ رہا تھا۔ بھائی ذرا پکڑیں اس کو۔ سامنے شاویز کو دیکھ کر شاہ زیب نے کہا تو شاویز نے اپنے ہاتھ سرنڈر کرنے والے انداز میں اوپر اٹھا لیے تھے۔ سامنے میری ماں اور میرا باپ کھڑا ہوا ہے، اور میں نے سب کو یہی دکھانا ہے کہ میں ایک شریف انسان ہوں، اور تم جیسے شیطان لوگوں سے میں بہت دور رہتا ہوں، اس لیے مجھے بخش دو۔ اور منان اپنی جگہ پہ رک گیا اور شاہ زیب بھی اپنی جگہ پر۔ واہ، یہ وہی شریف انسان ہے جو ہمیں یہ مشورے دے رہا تھا کہ جب بھی بیوی سے لڑائی ہو تو چپ کر کے گھر سے نکل جاؤ اور پوری رات پارٹی کرتے رہو، صبح واپس آ کر معصوم چہرہ بنا کر بیوی کو کہہ دینا کہ پوری رات تمہاری یاد میں سویا نہیں، کیونکہ ویسے بھی پارٹی کرتے ہوئے نیند تو آئے گی نہیں، تو پوری رات جاگنا ہی ہے۔
اور پھر جاگنے کے بعد آنکھوں کے نیچے جو ہلکے آ جائیں گے وہ اپنی بیویوں کو دکھا کر ان کی سمپتی لوٹنا تم لوگ۔ ایسے مشورے ہمیں دیتے ہیں اور کہہ رہے ہیں شریف انسان ہے۔ ہاں، اور بھائی ہمیں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر بیوی ناراض ہو جائے تو 1000 کی چیز لے کر اسے دے دینا اور بتانا 10,000 کی ہے۔ ہاں ہاں، یہ تو میں بھول ہی گیا۔ منان کی بات سن کے شاہ زیب نے اس بات میں سر ہلایا۔ سب لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ شاویز بھائی آپ یہ مشورے دیتے ہیں ان کو؟ تمنا نے حیران ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اس لیے میں سوچوں کل جو یہ بیگ لائے تھے وہ مجھے روڈ پہ جو اسٹال لگے ہوتے ہیں وہاں کا کیوں لگ رہا تھا۔ انوشے نے بھی بات میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ یا اللہ میرے، تمہیں کیا لگتا ہے انوشے میں تمہارے لیے وہاں سے بیگ خرید کے لایا ہوں گا؟ آخر تم میری اکلوتی اتنی خوبصورت بیوی ہو، اس کے لیے میں وہاں سے تھوڑی لاؤں گا، ہرگز نہیں۔ اسٹالز کے تھوڑا ہی آگے ایک دکان ہے، وہاں سے لایا ہوں۔ اور انوشا نے تکیہ اٹھا کے شاہ زیب کی طرف بڑھایا تھا۔ بدتمیز انسان، بات نہ کرنا مجھ سے۔ امی آپ ان کو بتا دیں میں ان سے ناراض ہوں۔ اب رات کو ہی مجھے منانے آئیں، اگر ابھی آئیں گے نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ انوشا نے زینب بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سن لیا بیٹا، ابھی نہ جانا منانے۔ خانزادہ ایوب نے زینب بیگم کی مشکل حل کر دی۔ ہاں تو بابا آپ بھی کہہ دیں، کمرے میں میرے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، وہ مجھے بدلنے کے لیے کمرے میں آنے دیں اور پھر میں چلا جاؤں گا۔ دروازے کے باہر تکیہ لگا کر سو جاؤں گا، اور جب ان کو رحم آئے گا نا مجھ پہ تب میں اندر چلا جاؤں گا۔ وہ آنکھوں کو مسلتے ہوئے خانزادہ ایوب کو کہہ رہا تھا۔ ہاں بیٹا، تم اس کو تکیہ اور چادر دے دینا، زینب بیگم نے انوشا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا تو انوشا نے گھوری سے شاہ زیب کو دیکھا اور پھر کمرے کے اندر چلی گئی۔ پیچھے سب لوگ ہنستے رہ گئے۔ کمرے میں آئے ذرا، آپ کی ہنسی تو میں روکتی ہوں۔ منان نے تمنا کو جب دیکھا تو تمنا نے ہلکی آواز میں اسے کمرے میں آنے کا کہا تھا۔ جاؤ بیٹا تمہاری باری بھی آ گئی، خانزادہ ارباز نے کہا تو وہ اپنے لیے دعا کرتے ہوئے کمرے کے اندر چلا گیا تھا۔ چلو سب لوگ گنتی گنو۔ 10 9 8 7 6 5 4 نکلیں باہر، جلدی سے نکلیں۔ یہ لیں آپ کے کپڑے اور یہ آپ کی چادر اور یہ تکیہ۔ نکل جائیں باہر، اور خبردار شام سے پہلے دروازے پہ دستک دی ہے۔ جن ہاتھوں سے دستک دیں گے نا انہی ہاتھوں پر اپنے دانت گاڑ کر نشان بنا دوں گی میں۔ جنگلی بلی کہتے ہیں نا مجھے، پھر جنگلی بلی بن کے دکھاؤں گی میں۔ ارے میری جان انوشے بات تو سنو، ارے سن تو لو۔ اللہ اتنا زور سے دروازہ کون بند کرتا ہے، کان پھاڑ کے چلی گئی۔ دروازہ بند دیکھ کر شاہ زیب بس سانس لیتا ہی رہ گیا۔ ارے گنتی کیوں روک دی، گنو۔ خانزادہ ایوب نے سب کو خاموش دیکھ کر دوبارہ کہنے لگے۔ 3 2 ارے تمنا ایسا کون کرتا ہے؟ بتاؤ لوگ کیا سوچیں گے، اتنا اچھا شوہر ہونے کے باوجود بھی بیوی کمرے سے نکال رہی ہے۔ دیکھو تم رات کو نکال لو تو وہ تو بات سمجھ بھی آتی ہے، مگر سب کے سامنے تو نہ نکالو۔ تمنا سن لو، تمنا مجھے کچھ نہیں سننا، آپ کی آواز نہ آئے اب مجھے۔ آپ نے اس نے بھی منان کے منہ پہ دروازہ بند کر دیا تھا۔ منان جب چہرہ گھما کر پیچھے دیکھا تو شاہ زیب اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہائے میرے بھائی، دونوں کے حال ایک جیسے ہی ہیں، ادھر آؤ۔ تمہیں تو تکیہ اور چادر بھی نہیں دی، کوئی بات نہیں، ایک چادر میں سو جائیں گے اور تکیے پر میں سو جاؤں گا اور تم میرے بازو پر سو جانا۔ آخر برے وقت میں 2 بھائی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں آئیں گے تو پھر کیا بڑا بھائی ساتھ دے گا؟ بڑے بھائی نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ دونوں اب چادر بچھا کر ایک دوسرے کے دکھڑے سن رہے تھے۔ یار ان لوگوں نے تو گنتی پوری بھی نہیں کرنے دی اور پہلے ہی کمرے سے نکال دیا۔ خانزادہ ایوب نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا تو سب لوگ آرام سے ہنسنے لگے۔ شاویز کو ان کا یہ حال دیکھ کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ ہنس لیں بھائی ہنس لیں، جب آپ کی شادی ہوگی نا تو آپ کا بھی یہی حال ہوگا، تب ہم لوگ آپ سے پوچھیں گے اور پھر آپ ہمیں اسی طریقے سے بیٹھ کر اپنے دکھڑے سنا رہے ہوں گے۔
شاہ زیب نے ایک لمبی سانس خارج کرنے کے بعد بولا تھا، الحمدللہ، میری والی بہت معصوم ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی، اور اگر کر بھی دے تو بیوی کے لیے 1000 کمرے قربان۔ اس کی اس بات پہ سب لوگوں نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ دونوں بھی جلدی سے سیڑھیوں سے اتر کر شاویز کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ ہاں، آپ کہہ رہے تھے آپ کو کوئی پسند ہے، جلدی سے بتائیں کون ہے وہ؟ آپ نے کہا میری والی۔ منان، اس کا مطلب یہی ہے ہوا۔ منان، کیا اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ان کی زندگی میں کوئی ہے؟ شاہ زیب نے تصدیق کرنا چاہی تو منان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارے ہاں بھائی، اس کا یہی مطلب ہے۔ ایک تو قسم سے کن بے وقوفوں میں پھنس گیا ہوں میں۔ کس کو بے وقوف کہا؟ شاہ زیب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ارے میں خود کو کہہ رہا ہوں۔ منان جلدی سے بات کو گھما کر اب شاویز کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے بولا ہے نا وقت آنے پہ بتا دوں گا، ابھی تم لوگ پیچھے ہٹو اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ امی پوچھے نا کون ہے وہ؟ زینب بیگم بھی آگے بڑھ کر اب شاویز سے پوچھنے لگی۔ یار امی، میں نے بولا ہے نا بتا دوں گا۔ نہیں، ابھی بتائیں۔ خانزادہ ایوب بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یار بابا، آپ ان شیطان لوگوں کے ساتھ مل کر ان کو حوصلہ کیوں دے رہے ہیں؟ بولا نا بتا دوں گا، ابھی بتاؤ۔ خانزادہ ارباز بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ یار ایک تو سارے لوگ میرے سر پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ نہیں بتائیں ہمیں، سب لوگوں کا یہی کہنا تھا ہمیں بتائیں۔ جب اتنے میں میرب سب کو نیچے اترتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اصل میں مجھے کچھ کتابیں چاہیے تھیں، تو آپ ڈرائیور کو بول سکتے ہیں کہ وہ مجھے بک شاپ پر لے جائیں، اس نے خانزادہ ایوب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی خانزادہ ایوب جواب دیتے جب شاویز بول اٹھا۔ یا اللہ، غضب خدا کا، ہم سب کے ہوتے ہوئے آپ بھلا ڈرائیور کے ساتھ کیوں جائیں گی؟ ہم خود لے کے جائیں گے آپ کو، چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، پھر آپ کو جو لینا ہے آپ کو لے دوں گا، اس نے خوشی کے ساتھ بول رہا تھا۔ مگر جیسے ہی نظریں سب لوگوں کے چہرے پہ گئیں، سب لوگ بس اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ جلدی سے اس نے اپنا خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور پھر بات کرنا شروع ہوا۔ دیکھیں، تم دونوں کو تو سزا ملی ہوئی ہے، تو تم لوگ بیویوں کو مناؤ۔ بابا اور چچا، آپ کو کوئی کام ہوگا تو آپ کام کر لیں۔ امی اور چچے آیت کے آنے کی تیاریاں شروع کر رہی ہیں۔ باقی سب میں بچا میں، تو میں ابھی فارغ ہوں تو میں لے کے چلا جاتا ہوں، ویسے بھی مجھے کوئی کام نہیں ہے، اور آج کل مجھے بھی کتابیں پڑھنے کا کافی شوق ہو رہا ہے، تو پھر میں اپنے لیے بھی لے لوں گا۔ اس نے اپنے چمکتے ہوئے دانت نکالتے ہوئے ساری بات تفصیل سے بتائی تو سب لوگ مسکراتے ہوئے پھر اس بات میں سر ہلا کر اسے جانے کا کہنے لگے۔ میرب بھی سر جھکائے اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ہائے، کتنے اچھے سے یہ بات کو کور کر لیتے ہیں، کاش ہم بھی ایسے کور کر پاتے۔ منان اور شاہ زیب پیچھے سوچتے ہی رہ گئے۔ آیت، تم نے تیاری کر لی ہے؟ معاویہ کمرے میں آ کر کل خانزادہ حویلی جانے کے لیے تیاری کا پوچھ رہا تھا۔ آیت نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، میں تو بہت زیادہ خوش ہوں، آگے میں اب گاؤں والوں کی طرح شادی کروں گی۔ شہر میں تو زیادہ رسمیں بھی نہیں کی جاتی، مگر گاؤں میں نے سنا ہے بہت رسمیں کی جاتی ہیں، پوری رات شگل میلہ لگایا جاتا ہے، ناچ گانا مچانا سب کچھ ہوتا ہے۔ میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں کل کے لیے، بس جلدی سے آج رات گزر جائے۔ مجھے علیان کی بات بہت پسند آئی تھی، اور ویسے بھی علیان کے دوست کی فیملی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ لوگ تو مجھے اس طرح سے مجھ سے مل رہے تھے جیسے مجھے کافی عرصے سے جانتے ہوں۔ میں تو بہت زیادہ خوش ہوں، اور ویسے بھی وہ لوگ بہت اچھے ہیں، آیت مسکراتے ہوئے معاویہ کو بتا رہی تھی۔ معاویہ بھی اس کو دیکھ کر خوش ہوا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ جب اسے نو کی آواز سنائی دی تو وہ جو کمرے کی طرف جا رہا تھا اس کی بات سننے کے لیے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ بھائی، آپ نے کہا تھا شاذم چودھری کے بارے میں سب کچھ پتہ لگا کے بتاؤ، میں نے پتہ کر لیا ہے، نو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بتاؤ مجھے۔
بھائی وہ گاؤں کا سردار ہے، اس کے چچا زاد کا قتل ہوا تھا اور گاؤں میں اکثر قتل کے بدلے خون بہا میں لڑکی کو مانگا جاتا ہے، اور انہوں نے ایک لڑکی کو ونی کر کے شازم چودھری کے نکاح میں دے دیا تھا، مگر شازم کے والد اور اس کی شادی اس کے کزن کے ساتھ پہلے ہی سوچ رکھی تھی، اور پھر اس کے کزن کے ساتھ شادی کروا رہے تھے، مگر اچانک سے اس کی کزن شادی سے بھاگ گئی اور وہ شادی رک گئی تھی، مگر شازم چودھری کو اس لڑکی سے محبت ہو گئی اور وہ اس کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا، 4 سال تک اس لڑکی کو ڈھونڈتا رہا مگر وہ اس کو نہیں ملی، اور اس بیچ اس کے بابا، اس کے چچا، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس کی چچی، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس کا پورا گھر تہس نہس ہو کر رہ گیا تھا، اور وہ اب زیادہ تر شہر میں رہتا ہے اور اپنے شہر والے بنگلے میں اپنا بزنس سنبھالتا ہے۔ نو اس کو بتاتا گیا، کیا وہ لڑکی اس کو ابھی تک نہیں ملی؟ نہ جانے کیوں مگر معاویہ کے ذہن میں کچھ شک تھا جو وہ نو سے تصدیق کر کے دور کرنا چاہتا تھا۔ نہیں بھائی، وہ اس کو نہیں ملی۔ کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ یہ سوال کرتے ہوئے معاویہ شاہ کا دل میں یہی دعا کر رہا تھا کہ جو وہ سوچ رہا ہو وہ سچ نہ ہو۔ نو خاموش رہا۔ معاویہ شاہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ بتاؤ مجھے، کیا نام ہے اس کا؟ بھائی، اس کا نام… معاویہ بھائی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ابھی نو کچھ کہتا کہ پیچھے سے آلیان کی آواز آئی تو آلیان کی آواز معاویہ کے کان میں گئی تھی۔ بھائی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، کیا آپ میری بات سن سکتے ہیں؟ آلیان نے جب نو کو سامنے کھڑا پایا تو پھر معاویہ سے معذرت کرنے لگا۔ بھائی، اگر کوئی کام ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بعد میں… ارے نہیں، کوئی بات نہیں نو، ہم اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ چلو تمہارے کمرے میں ہی بات کر لیتے ہیں۔ وہ آلیان کو لے کر معاویہ کمرے میں چلا گیا تھا۔ پیچھے نو وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا، طرز تھا یا پھر افسوس، کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا، مگر نو اچھے سے جانتا تھا مکمل بات جب معاویہ شاہ کو پتہ چلے گی تو وہ پھر کیا کرے گا، اور وہ اس کے غضب سے نو خود بھی ڈرتا تھا، مگر وہ اچھے سے جانتا تھا کہ معاویہ کو غصہ آتا تھا تو وہ کسی کو نہیں بخشتا تھا۔ اسے جو ڈر تھا وہ سچ ثابت ہو رہا تھا، اور وہ بس یہی چاہتا تھا کہ جو بھی کچھ ہو مگر معاویہ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ معاویہ اس کے لیے بھائیوں سے بڑھ کر تھا۔ نو معاویہ کے لیے جان دے بھی سکتا تھا اور لے بھی سکتا تھا، اور اسے بس یہی ڈر تھا کہ ان سب چیزوں سے معاویہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ معاویہ آلیان کی بات سن رہا تھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آلیان پریشان تھا، معاویہ پتہ نہیں مانے گا یا نہیں، مگر معاویہ بالکل خاموش تھا۔ بھائی، آپ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ تو بولیں۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب معاویہ نے مسکراتے ہوئے اسے گلے سے لگایا، آج تک میں نے تمہاری کوئی بات رد کی ہے؟ جواب جو اب کروں گا، تم مجھ سے میری زندگی مانگ لو، میں تمہیں خوشی خوشی دے دوں گا، اور تم بے فکر ہو جاؤ، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ آلیان خوش ہو کر اپنے بھائی کے گلے لگ گیا تھا۔ اب تو حویلی جانا ضروری ہو گیا ہے، آخر بھائی کا معاملہ جو ہے، معاویہ نے آلیان کو دیکھتے ہوئے کہا تو آلیان مسکراتا رہ گیا۔ آہل، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کہیں سے بھی لائیں، لیکن مجھے کھانی ہے۔ وہ رات کے 3 بجے ضد پر اتر آئی تھی، مجھے آئس کریم لا کے دو۔ آہل جو مزے کی نیند سو رہا تھا اچانک سے گڑبڑا کر اٹھا اور پھر ظاہشہ کی فرمائش سن کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے اٹھتے ہی ایک نظر ظاہشہ کو دیکھا اور دوسری نظر گھڑی پہ ڈالی جو 3 بجا رہی تھی۔ میری جان، میں اس گاؤں کے سردار کا بھائی ہوں، کوئی وزیر اعظم کا بھائی نہیں لگا ہوا جو میرے لیے اس وقت دکانیں کھلی جائیں گی۔ غریب سا معصوم سا بندہ ہوں، کیوں پٹوانے پہ تلی ہوئی ہو؟ ابھی کوئی دکان کھلی نہیں ہوگی، زبردستی کھلواؤں گا نا، یا تو گالیاں پڑیں گی یا پھر مار۔ پہلی لڑکی دیکھی ہے جو شوہر کو مار کھلانے کے لیے 2 دن سے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ ہاتھوں سے جمائی لیتے ہوئے ظاہشہ کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، آہل، آپ کو لگتا ہے میں ایسا کر سکتی ہوں؟ میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ اگر بھوک لگی ہے تو نیچے سے کچھ جا کے کھا لو نا۔ بھوک لگنے پر آئس کریم کون کھاتا ہے؟ اور کیا آئس کریم سے تمہارا پیٹ بھر جائے گا؟ اتنا زیادہ تمہارا پیٹ ہے، جا کے چپس وغیرہ پڑے ہوں گے، کھا لو، بھر جائے گا تمہارا پیٹ، اور مجھے سکون سے سونے دو۔ میں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے نہیں پتا میرا پیٹ بھرے گا یا نہیں بھرے گا، لیکن مجھے آئس کریم لا کے دیں۔ وہ اس کی چادر کو کھینچتے ہوئے اب بچوں کی طرح فرمائش کر رہی تھی۔ یا اللہ، کون سا دن تھا جب اس حویلی گیا تھا؟ اگر
اگر گیا بھی تھا تو اس پہ نظر کیوں پڑی؟ شادی سے پہلے تو سنا تھا کافی سنجیدہ مزاج ہے۔ ہائے، اگر یہ اس کی سنجیدگی ہے تو پھر اس کی شرارت کیا ہوگی؟ اللہ ہی پناہ دے مجھے۔ کیا کہا آپ نے؟ ارے کچھ نہیں کہا، جا رہا ہوں۔ وہ گاڑی نکال کر اب سڑک پر گھما رہا تھا مگر کوئی دکان کھلی ہی نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر اس نے اگلی کال شاہ زیب کو لگائی تھی جو مزے سے بستر پر لیٹا اے سی میں نیند کی وادیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی فون بجنے لگی مگر وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ شاہ آہل بھائی فون کر رہے ہیں۔ فون کی آواز سے شاہ زیب تو نہیں البتہ انوشے ضرور اٹھ گئی تھی۔ فون پر آہل کا نام جگمگا رہا تھا۔ بول دو کل فون کرے، ابھی میں مصروف ہوں۔ مصروف ہے؟ اس وقت کون سا کام کر رہے ہیں آپ؟ نیند بھی ایک بہت بڑا کام ہے اور میں اپنے کام میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اسے کہہ دو اپنے اس نکمے بھائی کو کل مجھے فون کرے، ابھی مجھے میرا کام کرنے دو۔ وہ چادر کو اچھے سے لپیٹے دوبارہ سو گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو عزت راز نہیں ہے، وہ تو امی کے کہنے پہ میں نے آپ کو کمرے میں رکھ لیا، ورنہ آج میرا ارادہ آپ کو باہر ہی سلانے کا تھا۔ ابھی 5 منٹ میں اگر آپ نے آہل بھائی کی فون نہیں اٹھائی تو پھر بستر اٹھا کر باہر مچھروں کے ساتھ سوئیے گا۔ وہ گن رہی تھی، 10۔ ارے مجھے دو، پتہ نہیں کس بلیک میل خاندان سے پالا پڑ گیا ہے، ہر بات پہ دھمکی دے رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے لڑکی سے نہیں کسی گنڈے سے شادی کر لی ہے میں نے، لیکن نہیں، تم تو لڑکی ہو، کسی گنڈی سے شادی کر لی ہے میں نے۔ اب صحیح ہے۔ وہ انوشے کو دیکھتے ہوئے فون ریسیو کر کے اب کان سے لگا چکا تھا۔ ہاں بول سالے، کیا مسئلہ ہے؟ کیا کہا آپ نے؟ انوشے نے گھور کر دیکھا تو وہ گڑبڑا کر بولا، ارے میری جان، تمہارا بھائی ہے نا تو اس حساب سے میرا سالہ ہوا، تو پوچھ رہا ہوں بول سالے۔ صاحب اس وقت نیند کیوں حرام کی ہے میری؟ تم سو جاؤ۔ شاباش، میرے بچے کو زیادہ نہیں جاگنا چاہیے، میں ذرا اس سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے؟ میری بات سنو۔ سن رہا ہوں شاہ زیب، ایک مسئلہ بنا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ سنجیدگی سے اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں تمہارے گھر کے باہر سے گزر رہا تھا تو وہاں پہ ایک لڑکی کھڑی پائی، وہ کہہ رہی تھی کہ میں شاہ زیب کی دوسری بیوی ہوں اور وہ حویلی کے اندر آ کے تماشا کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر میں نے اسے رسیوں سے باندھ کر ڈگی میں بند کر دیا ہے۔ جلدی سے آؤ اور دیکھو یہ کیا معاملہ ہے، ورنہ انوشے کو تو تم جانتے ہو وہ کیا کرے گی۔ اور اگلے ہی پل شاہ زیب نے چادر کو دور پھینکا تھا اور بیچاری چادر جا کے ڈریسنگ ٹیبل پر لگ گئی تھی اور ٹیبل پر رکھی ہوئی چیزیں زمین بوس ہوئی تھیں۔ یا اللہ، زلزلہ تو نہیں آ گیا؟ انوشے گھبراتے ہوئے اٹھی تو شاہ زیب نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ میری جان، تم سو جاؤ، تمہارے بھائی نے مجھے نیچے بلایا ہے۔ کیوں، خیریت ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ ارے نہیں، اس کو میری یاد آ رہی تھی اس لیے نیچے مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ شاباش، تم سو جاؤ، میں جلدی سے آتا ہوں۔ اور سنو، رات کو جاگنا نہیں ورنہ تمہاری خوبصورت آنکھوں کے نیچے ہلکے ہو جائیں گے، اس لیے سو جاؤ۔ وہ انوشے کو تسلی دے کر نیچے کی جانب بڑھ چکا تھا جب اسے کچن میں منان کھڑا ہوا نظر آیا۔ منان نے شاہ زیب کو نہیں دیکھا تھا، وہ پانی پی رہا تھا جب کسی نے منان کی کلائی پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سمجھ نہیں پایا اور جا کر شاہ زیب کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ شاہ زیب اس کو دیکھتا رہا، منان بھی اسی کو ہی دیکھ رہا تھا اور پھر جب دونوں کو ہی اپنی پوزیشن سمجھ آئی تو یکدم پیچھے ہٹا۔ لا حول ولا قوت، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ بیوی نہیں ہوں میں تمہاری، میرا مطلب تمہارا، جو تم نے میرے ساتھ رات کے وقت اس وقت یہ کر رہے ہو۔ منان نے شرٹ کو اچھی طریقے سے لپیٹتے ہوئے کہا تھا۔ او میری خوبصورت محبوبہ، بات سنو میری۔ نیچے آیا ہے؟ کون آیا ہے؟ منان نے ناسمجھی سے اسے پوچھا تھا تو وہ اس کے کان کے قریب ہوا۔ دور رہ کے بات کرو، مجھے نہیں یقین تم پہ۔ ارے ادھر آؤ، ایک تو نیند خراب ہو گئی، اوپر سے باہر جو بلا کھڑی ہوئی ہے پتہ نہیں کون ہے، اور تیسرا یہ اپنی عزت بچانے پر پڑا ہوا ہے۔ کون بلا؟ اور نیند کیوں خراب ہوئی ہے؟ اور تیسری بات، لڑکوں کی بھی عزت ہوتی ہے اور مجھے میری عزت بہت پیاری ہے، آئی سمجھ؟ ارے مجھے پتہ ہے، تم میری بات سنو۔ ہاں سناؤ۔ نیچے ہمارا سالہ موجود ہے۔ کون؟ شاذم بھائی؟ یا اللہ، میرے شاذم بھائی باہر کھڑے ہوئے ہیں اور تم یہاں پر میرے ساتھ بحث کر رہے ہو؟ جلدی سے چلو انہیں اندر لے کر۔ ارے رک جاؤ، ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو تم، پوری بات تو سنو۔ ہاں سناؤ۔
आहिल नीचे आया हुआ है। और वो 1 मिनट, मेरा एक और सवाल है, बको। शाहजेब उलझन का शिकार हुआ था। आहिल नीचे आया हुआ है या फिर हवेली के बाहर? और शाहजेब का दिल चाहा कि सामने रखा हुआ गिलास उसके सर पे दे मारे। मैंने सुना था तुम क्लास में टॉप आते थे। ये कौन सा बेवकूफ़ टीचर था जो तुम्हें टॉप लाता था, ज़रा मुझे बताओ। मेरे टीचर पे मत जाना, वो बहुत अच्छे थे और वैसे भी मैं बहुत काबिल स्टूडेंट था, इसलिए मेरी काबिलियत पे शक ना करना। अरे मेरे भाई, बात सुन लो मेरी। हाँ सुनाओ। आहिल का फ़ोन आया था। आया होगा फिर। सबर 1 मिनट। वो मनान को रुकने का कहकर किचन के अंदर चीज़ों को इधर उधर कर रहा था। क्या चाहिए, क्या ढूंढ रहे हो? मैं टेप ढूंढ रहा हूँ ताकि तुम्हारे मुंह पे लगा सकूँ। अच्छा सॉरी, अब बताओ मुझे। उसने कहा था कि मैं बाहर कोई तुम्हारी दूसरी बीवी मौजूद है और वो अंदर आके तमाशा करना चाहती है, मगर आहिल ने उसे डिग्गी में बंद कर दिया है और अब वो नीचे, मेरा मतलब है बाहर, हमें बुला रहा है। तो चलो तुम। मेरी बीवी? मेरी बीवी तो कमरे में सो रही है और मेरी? अरे भाई तुम बाहर चलो, सारी बात वहीं चल के करना। वो उसको कॉलर से खींचते हुए बाहर की तरफ ले जा रहा था, मगर वो अभी तक खामोश नहीं हुआ था। वो बोलता जा रहा था, लेकिन मेरी बीवी तो एक ही है, फिर ये कौन सी आ गई? कहीं कॉलेज में तो कोई लड़की नहीं है, या फिर यूनिवर्सिटी की? लेकिन मैं तो किसी की तरफ देखता तक नहीं था, फिर ये कौन सी आ गई? सोचो मनान, कहीं कोई ऐसी लड़की तो नहीं है जो दिल ही दिल में तुम्हें चाहती हो और अब तुम्हारा घर ख़राब करने के लिए यहाँ पर आ गई हो? हाँ हो सकता है। अब चुप कर जाओ। शाहजेब ने चीख कर कहा था तो वो उसको देखकर चुप हो गया। दोनों जब बाहर आए तो गाड़ी के साथ टेक लगाए आहिल खड़ा था। कहाँ है वो लड़की? और क्या कह रहे थे तुम, मेरी दूसरी बीवी? खुदा का खौफ करो, मेरी एक ही बीवी है जो तुम्हारी बहन है। शाहजेब आते ही उस पर चढ़ दौड़ा था। लेकिन 1 मिनट, तुमने तो कहा था कि आहिल कह रहा है वो मेरी बीवी है, अभी और अभी तुम कह रहे हो वो तुम्हारी बीवी है। अरे लेकिन वो बहन है या उसकी बीवी? मनान दोनों हाथों से अपने बाल जकड़ते हुए पूछ रहा था। लेकिन 1 मिनट, तुम इतनी रात को हमारी हवेली के बाहर चौकीदारी कर रहे थे जो तुमने उस लड़की को देख लिया, और तुमने कहा था कि तुमने उस लड़की को डिग्गी में बंद किया है। अरे डिग्गी में तो उस लड़की की सांस रुक गई होगी। या अल्लाह, ये पुलिस केस बन जाएगा। मनान जल्दी से डिग्गी खोलने लगा, मगर सामने डिग्गी खाली देखकर दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। कहाँ है बीवी? शाहजेब ने कहा था। मुझे क्या पता, मनान लाइल्मी ज़ाहिरी की। कहाँ है? वो दोनों आहिल की तरफ मुतवज्जा थे। मेरी बात सुनो, तुम दोनों की बहन ने रात के 3 बजे, नहीं सॉरी 3:30 बजे मुझे सड़कों पर भेज दिया है ताकि मैं उसके लिए आइसक्रीम ला सकूं। और मैं कोई मिनिस्टर का बेटा तो हूँ नहीं जो मेरे लिए एकदम सब लोग अपनी दुकानें खोल दें। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं पूरी रात सड़कों पे जलील होता फिरूँ तो फिर मैं तुम लोगों को सुकून की नींद क्यों सोने दूँगा? और वैसे भी मेरा इरादा शाहजेब को ले जाने का था, मगर कहते हैं ना, बाय वन गेट वन फ्री। मेरे साथ तो ये हो गया, तुम भी साथ आ गए। अब शाबाश, जल्दी से गाड़ी में बैठो और मेरे साथ आइसक्रीम लेने चलो। अगर आइसक्रीम नहीं मिली तो पूरी रात तुम लोग भी मेरे साथ बाहर ही रहोगे, क्योंकि मेरी बीवी ने साफ तौर पे कह दिया है कि बगैर आइसक्रीम के वो हवेली के अंदर दाखिल होने नहीं देगी, और अगर मैं दाखिल नहीं हुआ तो तुम दोनों को भी दाखिल नहीं होने दूँगा। इसलिए शाबाश, चलो मेरे प्यारे प्यारे सालों। वो शाहजेब और मनान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आहिल सीने पर हाथ बांधे उन लोगों को देख रहा था, और अगले ही पल वो दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। हंस हंस कर उन दोनों की आंखों में पानी आ गया था। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे? और अगर हमारी बहन ने तुम्हें परेशान किया है तो तुम्हारी बहन ने भी मेरा जीना हराम किया हुआ है। और हम क्या करें, तुम्हारी बीवी तुम्हारी मर्ज़ी। और वैसे भी जब शादी हुई थी तभी हम दोनों ने साफ तौर पे कह दिया था। ये दिखने में ही संजीदा लगती है, इसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी हैं। तब तुम ही तो थे ना जिसने कहा था, नहीं मैं उसको बच्चों की तरह ही रखूँगा। आखिर बीवियों को बच्चों की तरह ही समझना चाहिए। तो जाओ, ले जाओ अपनी बच्ची के लिए आइसक्रीम।
اور خبردار اب تم نے فون کر کے ہم دونوں کو بلایا تو۔ وہ دونوں بول کر اب حویلی کے اندر جانے ہی والے تھے جب پیچھے سے آہل کی آواز ان دونوں کے کانوں میں رکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بھی کہہ دوں گا کہ میں نے حویلی کے باہر 2 لڑکیوں کو کھڑا دیکھا تھا جو شاہ زیب اور منان کا پوچھ رہی تھیں۔ جب میں نے پوچھا تھا بہن کیا بات ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ شاہ زیب اور منان ہم سے ملنے کے لیے ریسٹورنٹ آئے تھے، پھر انہوں نے کہا تھا کہ وہ بہت جلدی ہم لوگوں سے شادی کریں گے۔ کوئی بات نہیں، تم لوگ چلے جاؤ، میں یہ بات کل صبح، بلکہ نہیں ابھی انوشا اور تمنا کو جگا کر بتا دیتا ہوں۔ چلو جلدی سے ہٹو میرے راستے سے۔ ارے میرے پیارے بھائی، یہ تو ناراض ہو گیا، ہم لوگ تو مذاق کر رہے تھے۔ شاہ زیب نے اسے کالر سے پکڑ کر گلے لگایا تو پھر منان اس کو دیکھ کر بولنے لگا۔ منان بھی آہل کو دوسرے کندھے سے پکڑ کر اب اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں، یہ کتنا پیارا خاندان ہے، بہن بھی بلیک میل کرتی ہے، بھائی بھی بلیک میل کر رہا ہے، ہائے کتنا اچھا خاندان ہے۔ بات نہ مانو تو دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ چلو میں گاڑی چلاتا ہوں، تم بیٹھو میرے ساتھ، شاہ زیب مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ منان کا دل چاہا کہ سامنے جو پتھر پڑا ہوا ہے وہ آہل کو مار کر اپنی نیند خراب ہونے کا بدلہ لے لے، مگر دونوں ہی مجبور تھے اور اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ اچھا میری بات سنو، اگر چل ہی رہے ہیں تو میں بھی آئس کریم لوں گا، اور ظاہر سی بات ہے ہم لوگ بھی لیں گے۔ شاہ زیب اور منان ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے، پہلے میری بیگم کے لیے آئس کریم لینی ہے، اس کے بعد سب لوگ لیں گے۔ آہل نے ہاتھ سے جمائی روکتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ ہو جا خوش بیٹا، آج تیرا دن ہے، کل ہمارا دن ہوگا، منان نے گھور کر اسے کہا تھا، اور وہ تینوں بیچارے آئس کریم لینے کی راہ میں نکل چکے تھے۔ یا اللہ، میرے اس سالے نے تو دماغ ہی خراب کر دیا، پورے 2.5 گھنٹے اس نے روڈوں پر خوار کیا ہے۔ وہ تو شکر ہے اس کو آئس کریم مل گئی، ورنہ یہ ہمیں سب کو پوری رات باہر ہی رکھتا۔ ارے شاہ زیب، گھڑی چیک کرو، صبح ویسے بھی ہو گئی ہے، اس نے پوری رات ہمیں باہر ہی رکھا ہے، اللہ پوچھے گا اس سالے سے۔ چلو میں تو جا رہا ہوں سونے، کافی تھک گیا ہوں۔ ہاں، اور میں تو یہاں پہ بھی گانا ناچنا شروع کر دوں گا نا، ظاہر سی بات ہے میں بھی سونے جاؤں گا۔ تم سے پوچھا کس نے اور تم کہاں جا رہے ہو؟ شاہ زیب نے آنکھیں چڑھا کر پوچھا۔ تو نہ پوچھو، میں تو پھر بھی بتاؤں گا۔ یا اللہ میرے، مجھے صبر دے، ایک تو اس آہل کے بچے نے دماغ خراب کر دیا، باقی کی کسر یہ منان پوری کرے گا۔ اے بھائی، تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، چلا جا، ابھی میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں تجھ سے بحث کروں۔ ہاں ہاں، اتنی منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا رہا ہوں میں۔ وہ منہ بناتے ہوئے کمرے کے اندر چلا گیا تھا تو شاہ زیب اسے دیکھتا رہ گیا، بدتمیز۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، بیڈ پر انوشے کو بیٹھا پایا۔ یا اللہ، مجھے تو لگ رہا تھا مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں، مگر یہ تو ابھی تک باقی ہے۔ وہ بس سوچ کے ہی رہ گیا تھا۔ ارے میری جان، تم جاگ رہی ہو؟ چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائے اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ مجھے چھوڑیں، یہ بتائیں اتنی دیر سے کہاں تھے؟ فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں، میں انتظار کر کے تھک گئی مگر آپ نہیں آئے، کہاں تھے مجھے بتائیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑی اب اسے سوال کر رہی تھی۔ محبوبہ کے پاس گیا تھا۔ اور کچھ پوچھنا ہے؟ وہ بھی جواب دے کر اب بیڈ پہ بیٹھنے ہی والا تھا جب انوشے نے بالوں سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ کون محبوبہ؟ کس سے ملنے گئے تھے؟ پہلے میں مل نہیں رہی تھی تو میرے لیے تڑپ رہے تھے، اور اب جب مل گئی ہوں تو میری قدر نہیں کر رہے۔ صحیح کہتے ہیں چاند حاصل ہو جائے تو وہ چاند نہیں رہتا۔ او میری چاند پہ گرہن، میرا مطلب ہے میری جان کا ٹکڑا، میں کسی محبوبہ سے ملنے نہیں گیا تھا۔ تمہارے بھائی کو آج کل مجھ سے بہت محبت ہو گئی ہے، اس سے ملنے گیا تھا۔ اس کی بیوی حضور نے فرمائش کی تھی کہ اسے آئس کریم کھانی ہے، اور وہ ذلیل۔ کیا کہا؟ میرا مطلب ہے وہ بیچارہ اکیلا نہیں گیا بلکہ مجھے اور منان کو بھی ساتھ لے کے گیا تھا، تو بس مشکلوں سے اسے آئس کریم ملی اور اسے پھر گھر پھینک، میرا مطلب ہے اسے چھوڑ کر ہم لوگ آ گئے۔ اوکے پھر ٹھیک ہے۔ انوشے نے اس کے بال چھوڑے تھے۔ عجیب گنڈی بیوی بنا لی ہے میں نے۔ کچھ کہا آپ نے؟ ارے نہیں، میں کیا کہوں گا۔ وہ چہرے پر معصومیت سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔
انوشے 5 منٹ خاموش رہی، پھر اپنا ہاتھ شاہ زیب کی طرف بڑھانے لگی۔ او، تم چاہتی ہو میں تمہارا ہاتھ پکڑوں؟ لو میری جان، تمہارا ہی ہاتھ ہے۔ ہاتھ نہیں پکڑنا۔ تو پھر کیا کروں؟ تم نے ایسے میرے سامنے ہاتھ کیا ہے جیسے کوئی بھیک۔ کیا کہا؟ بھیک؟ زبان پھسل گئی تھی۔ میرا مطلب ہے جیسے میری جان تم پیسے مانگ رہی ہو۔ صبر، میں ابھی تمہیں دیتا ہوں۔ پیسے نہیں چاہیے مجھے۔ تو کیا چاہیے؟ آئس کریم۔ 2 رسیاں اپا۔ میں نے جو آئس کریم اس کے لیے لی تھی وہ تو راستے میں ہی کھا گیا۔ یا اللہ، مجھے لگا سو گئی ہوگی، لیکن اس کو تو آئس کریم یاد ہے۔ میری جان، آئس کریم کھانے سے گلا خراب ہو جاتا ہے، اس لیے مجھے کہانیاں مت سنائیں، مجھے آئس کریم دیں۔ شاہ زیب نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبائے تھے۔ نہیں ہے۔ کیا؟ آواز نہیں آ رہی، زور سے بولیں۔ نہیں ہے۔ ارے آواز نہیں آ رہی، زور سے بولیں۔ ارے نہیں ہے، راستے میں کھا گیا میں۔ اس نے غصے سے زور سے کہا تھا، پھر انوشے کا چہرہ دیکھنے لگا جس کے چہرے پر غصہ نظر آ رہا تھا۔ میری پیاری جان۔ اور پھر 5 منٹ بعد، انوشے میری بات سنو، باہر مچھر ہے، میں کیسے سوؤں گا؟ میں کل تمہیں لے کے جاؤں گا نا، تمہیں جتنی آئس کریم کھانی ہے تم کھا لینا، ابھی مت نکالو، اور ویسے بھی صبح ہونے والی ہے، سب لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ پلیز مجھے یہ آئس کریم کھانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ چلیں جائیں۔ وہ زور سے اس کے منہ پہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ غلطی ہو گئی تھی جو نکاح والے دن کہا تھا کہ تمہارا ہر سلوک اپنے سر آنکھوں پر رکھوں گا۔ میں تو خود ذلیل ہوتا پھر رہا ہوں۔ او بھائی آ جاؤ۔ یہ کہاں سے آواز آئی؟ وہ اوپر نیچے نظریں گھما رہا تھا۔ ارے اپنے پیچھے دیکھو۔ جب چہرہ موڑ کر دیکھا تو منان پیچھے لیٹا ہوا تھا۔ آ جاؤ بھائی، تمہارے لیے بھی میں نے چادر اور تکیہ رکھا ہے۔ مجھے پتا تھا یہی ہونے والا ہے، کیونکہ میری بھی خوبصورت بیوی نے مجھے کمرے سے نکال دیا، اور میری بیوی کی ہی بہن تمہاری بیوی ہے، اور مجھے بالکل اندازہ تھا کہ تم ابھی آنے ہی والے ہو، اس لیے میں پہلے ہی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہوں۔ چلو شاباش، آ جاؤ اور سو جاؤ۔ شاہ زیب نے ایک لمبی سانس خارج کی۔ بس یہی دن باقی رہ گیا تھا۔ پہلے لوگ میری باتوں سے ڈرتے تھے، اور اب جب کچھ بھی کہتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں صبر تمہاری بیوی کو بتاتے ہیں۔ اب تو ہر انسان مجھے بیوی کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ انسان کو بزدل ہونا چاہیے مگر بیوی کے سامنے نہیں، اور ہم دونوں بہادر ہیں مگر بیوی کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ صبر کرو میرے بھائی، آخر اتنے خطرناک خاندان میں محبت کر بیٹھے ہیں، اب سزا تو بھگتنی ہوگی۔ دونوں ہی اپنے دکھ میں شامل تھے، اور وہ رات ان دونوں کی مچھروں کے ساتھ گزری تھی۔ صاحب وہ حویلی کے پیچھے۔ ملازم بھاگتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی رابعہ بیگم، ظائشہ اور راحل بیٹھے تھے۔ اس کو یوں گھبراتا دیکھ کر سب لوگ پریشان ہو کر اس سے پوچھنے لگے۔ وہ ملازم روتے ہوئے زمین پر گر گیا تھا۔ وہ صاحب پیچھے لاش پڑی ہوئی ہے۔ اور اس کی یہ بات سن کے تینوں ہی حویلی کے پیچھے کی طرف بھاگے تھے، جہاں پر اور ملازم پہلے ہی موجود تھے۔ جب اپنے مالکوں کو آتے دیکھا تو یکدم ایک طرف ہو گئے۔ ان تینوں کی نظریں جب سامنے پڑی لاش پہ پڑیں تو سب لوگ حیران ہو گئے۔ وہ فاقرہ کی لاش تھی، اس حویلی کی سب سے وفادار ملازمہ، جو کافی عرصے سے یہاں پر کام کر رہی تھی۔ اس کی ہی بیٹی اس کے قریب بیٹھ کر دھاڑے مار کر روئی جا رہی تھی۔ رابعہ بیگم نے سب ملازموں کو وہاں سے جانے کا کہا اور اس لڑکی کو سہارا دینے لگی۔ ظائشہ کو بھی اس لڑکی پہ افسوس ہو رہا تھا، اور وہ بھی اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ البتہ حیران ہونے والی بات یہ تھی کہ اس کو مارا کس نے تھا اور کیوں مارا تھا۔ اور اگلے ہی پل جب آہل اور ظائشہ کے دماغ میں کوئی بات کلک ہوئی تھی تو دونوں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، گویا آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھنا چاہ رہے ہوں کیا جو ہم لوگ سوچ رہے ہیں ویسا ہو سکتا ہے، مگر دونوں اس بات پر ابھی یقین نہیں کر سکتے تھے۔
جب تک انہیں کوئی ثبوت نہیں مل جاتا۔ پولیس کو بلایا گیا۔ پولیس نے سب ملازموں سے اور حویلی والوں سے پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ ملازموں کو کچھ خاص نہیں پتہ تھا۔ جب فاقرہ کی بیٹی سے پوچھا گیا تو وہ روتے ہوئے ان سب کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی، خدا کے لیے مجھے اس حویلی سے نکال دیں، میں اس حویلی میں نہیں رہنا چاہتی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ بس روتے ہوئے یہیں کہے جا رہی تھی۔ پولیس کو اس نے یہی کہہ دیا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتی، مگر ظاہرشاہ نے محسوس کیا تھا کہ اس لڑکی کو اس حویلی سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کیسے بھی کر کے اس حویلی سے دور جانا چاہتی تھی کہ گویا اس کو ڈر ہو کہ جو اس کی ماں کا حال ہوا ہے وہیں اسی کا حال نہ ہو جائے۔ اور پھر رابعہ بیگم نے اس لڑکی کو اس کے گاؤں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس لڑکی کو چند پیسے دے کر اور بس کی ٹکٹ دے کر ڈرائیور کے ساتھ بس اسٹاپ پر بھیج چکی تھی۔ وہ لڑکی ڈرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی جب اچانک سے گاڑی پہ حملہ ہوا۔ ڈرائیور کو گولی مار دی گئی جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ چکا تھا، اور پھر ایک نقاب پوش وجود گاڑی کے پیچھے کا دروازہ کھول کر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، اور وہ لڑکی تو بس گڑ گڑا کر رو رہی تھی۔ اگلے ہی پل بالوں سے کھینچ کر اس نقاب پوش نے اسے باہر نکالا تھا اور روڈ پر دھکا دے دیا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، میں نے کہا نا میں چلی جاؤں گی، میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، مجھے بس جانے دو، خدا کے لیے مجھے بخش دو، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، میں نے تو پولیس کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ وہ روتے ہوئے بس یہیں کہے جا رہی تھی جب اس نقاب پوش نے بندوق اس لڑکی کی جانب کی۔ لڑکی نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ابھی وہ نقاب پوش فائرنگ کرتا جب اچانک سے کسی نے ایک بھاری پتھر اس کے ہاتھ کی طرف پھینکا تھا۔ بندوق نیچے گر گئی تھی۔ جب اس نقاب پوش نے گردن موڑ کر سامنے دیکھا تو وہاں پہ آہل اور ظاہرشاہ دونوں ہی ساتھ کھڑے تھے۔ آہل نے آگے بڑھ کر اس پہ حملہ کیا تو وہ خود کو چھڑاتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ظاہرشاہ نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں چاقو پکڑا اور اس نقاب پوش کے ہاتھ پہ مارنے لگی۔ وہ چھری اس کے بازوؤں پر لگ گئی تھی جس سے اب خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ یکدم اس نقاب پوش نے زور سے آہل کو دھکا دیا اور وہیں جھاڑیوں میں کہیں غائب ہو گیا۔ اس روڈ کے آس پاس صرف جنگل تھا اور وہ اس جنگل میں کہیں غائب ہی ہو گیا تھا۔ ظاہرشاہ نے آہل کو سنبھالا۔ میں ٹھیک ہوں ظاہرشاہ۔ وہ ظاہرشاہ کو یہ کہہ کر اب اس لڑکی کی طرف متوجہ تھا۔ جب اس لڑکی کو ظاہرشاہ نے خوف میں دیکھا تو اس نے سیدھا آہل کو جا کر بتایا، آہل مجھے لگتا ہے وہ لڑکی ہم سے کچھ چھپا رہی ہے، مگر وہ ڈر کے مارے کچھ بتا نہیں رہی، اور اگر اسے حقیقت پتہ ہے تو پھر اس کی ماں کو جیسے مار ڈالا تھا ویسے اس کو بھی مار دیا جائے گا۔ لیکن وہ تو گاؤں جا رہی ہے، آہل نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ ہاں وہ ضرور گاؤں جا رہی ہے، لیکن اسے گاؤں پہنچنے نہیں دیا جائے گا، اس لیے ہمیں اس کی جان بچانی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس لڑکی کے ذریعے ہم اس کی ماں کے قاتل اور باقی گھر والوں کی موت کی وجہ بھی جان سکیں۔ آہل بھی سوچنے والے انداز میں اس بات میں سر ہلا کر اسے ہاں کا اشارہ کر چکا تھا، اور ان کے توقع کے عین مطابق اس لڑکی پہ حملہ کیا گیا تھا۔ اگر ظاہرشاہ اور آہل وقت پہ نہ پہنچتے تو ضرور اس کو وہ مار چکا ہوتا۔ وہ لڑکی اسی طریقے سے روئی جا رہی تھی جب ظاہرشاہ اس کے سامنے گئی اور پھر اس کو چپ کروانے لگی۔ تم جو جانتی ہو ہمیں بتا دو، تمہاری زندگی کی گارنٹی ہم لوگ دیتے ہیں۔ بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر ابھی جس انسان نے تمہیں مارنے کی کوشش کی تھی یہ تمہیں کبھی خروج بھی نہیں پہنچا سکتا، اس بات کی گارنٹی ہم لوگ دیتے ہیں۔ تمہاری حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور تم جب تک گاؤں نہیں جا سکو گی، جب تک اس انسان کا پتہ نہیں چل جاتا، لیکن جب تک تم ہمیں بتاؤ گی نہیں وہ کون ہے تب تک ہم اسے نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اور کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہاری ماں جو بے قصور تھی ساری زندگی حویلی والوں کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی، کیونکہ تم ان کی اکلوتی بیٹی ہو، یعنی انہوں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا تھا؟ کیا تم اس ماں کو انصاف نہیں دلانا چاہو گی؟ کیا تم اپنی ماں کے قاتل کو ڈھونڈنا نہیں چاہو گی؟ کیا تم چاہتی ہو کہ جس طریقے سے تمہاری ماں کو مار دیا گیا ویسے ہی کسی اور کی جان چلی جائے؟ اگر تم سچ میں اپنی ماں سے محبت کرتی ہو تو ہمیں سب کچھ بتا دو، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ظاہرشاہ خود بھی ایک لڑکی تھی، اس نے آرام سے اس لڑکی کو منایا تھا کہ وہ حقیقت بتا دیں، اور پھر وہ جیسے جیسے حقیقت بتاتی گئی دونوں کے ہی چہرے فک ہونے لگے۔ دونوں سفید چہروں کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔
کیا تم اس بات کی گواہی دے سکتی ہو؟ ظاہرہ بہت امید سے اسے پوچھ رہی تھی۔ لڑکی پہلے تو خاموش رہی، مگر پھر جب اپنی ماں کا چہرہ سامنے آیا تو وہ مان گئی۔ آہل نے اپنے وفادار ملازم کو فون ملایا اور اس لڑکی کو حفاظت کے ساتھ رکھنے کا کہہ کر اب ظاہرہ کو حویلی کی طرف لے جا چکا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں موجود تھے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ اگر سنائی بھی دے رہا تھا تو دونوں کی سانسیں، اور پھر اس خاموشی کو ظاہرہ کی آواز نے توڑا تھا۔ آہل، اگر ہم لوگوں نے اور دیر کی تو ایک اور انسان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہاں تو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، کیونکہ اس ملازمہ سے پہلے بھی حویلی میں چند لوگ غائب ہو گئے اور پھر اچانک سے ان لوگوں کی موت کی خبر مل گئی، مگر اس بات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا گیا۔ مگر یہ معمولی نہیں تھا آہل، میں نے کہا تھا نا، مجھے لگ رہا ہے ان سب کے پیچھے اسی کا ہی ہاتھ ہے۔ آہل بھی گاڑی چلاتے ہوئے لال آنکھوں کے ساتھ سامنے روڈ کو دیکھ رہا تھا۔ بہت جلدی وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اس نے ہنستے بستے گھر اجاڑ دیے اور وہ بھی ابھی بھی لوگوں کی زندگیاں چھین رہا ہے، لیکن بہت جلد اس کا پردہ سب کے سامنے فاش کر دیں گے ہم۔ ہمیں بس صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ جب تک وہ کوئی غلطی نہیں کر لیتا تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ظاہرہ نے آہل کی بات سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ رات بہت گہری اور سناٹے والی چودھریوں کی حویلی پر اتری تھی۔ حویلی کے سامنے گاڑی روک کر ظاہرہ حویلی کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ آہل نے ظاہرہ کو کہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ وہ بھی اس کی بات کو سمجھتے ہوئے اب اندر کی جانب بڑھ گئی تھی جب زحال اسے سامنے صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ جیسے ہی ظاہرہ کی نظر زحال پہ پڑی، اس کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ سج گئی۔ لگتا ہے آج تمہاری کمرے کی لائٹ چلی گئی ہے، تبھی تو تم باہر بیٹھی ہوئی ہو، ورنہ تم اپنے کمرے سے نکلنے کو تو اپنی توہین سمجھتی ہو۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے میٹھے طنز کر رہی تھی۔ زحال کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ آئی۔ ارے میری پیاری دیورانی جی، آپ کو میری فکر کب سے ہو گئی؟ ویسے آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ میں کافی ہوں اپنے لیے، اور ویسے بھی اب اس پوری حویلی پر میرا ہی راج ہونے والا ہے، تو پھر میں اپنی حویلی میں کیوں نہ گھوموں؟ آخر میں اس حویلی کی بڑی بہو جو ہوں، اور اس حویلی کے وارث کی ہونے والی ماں، تو پھر میرا مرتبہ زیادہ ہے۔ اس لیے خود کو اور مجھے ایک دوسرے سے نہ ملایا کرو، کیونکہ تم مجھ سے بہت نیچے ہو۔ جب مجھ تک پہنچنے کے لیے نا تمہیں بہت محنت کرنی ہوگی، تو تم محنت کرو۔ وہ دونوں ہونٹوں کو گولائی والے انداز میں کرتے ہوئے ظاہرہ کو دیکھ کر بول رہی تھی۔ بلی کے خواب میں چھینچھڑے۔ ظاہرہ نے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ سجائی اور پھر اس کے قریب گئی۔ واقعی میں تم نے بالکل ٹھیک کہا، آخر تم اس حویلی کی ہونے والی بہو ہو، نہ صرف بہو بلکہ اس خاندان کے وارث کی ماں بننے والی ہو۔ تمہارا تو راج ہونا ہی چاہیے۔ وہ اس کے سامنے تالی بجاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر ظاہرہ بی بی، حقیقت میں اور افسانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ خواب دیکھنا اچھی بات ہے، مگر جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا خود کو برباد کرنے کی طرح ہے، کیونکہ خواب میں تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر ہر خواب سچ نہیں ہوتا، جیسے کہ تمہارا اس حویلی کی بڑی بہو بننے کا۔ حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھو، اور حقیقت یہ ہے کہ اس گھر کی بڑی بہو آیت ہے۔ یاد ہے نا کون آیت؟ وہ واپس آ گئی ہے، اور بہت جلد وہ شازم بھائی کی زندگی میں بھی آ جائے گی۔ اللہ اللہ، پھر تمہارا کیا ہوگا؟ اوہ یاد آیا، پھر تو تم اپنے کمرے کی چیزیں توڑو گی، جاہل عورتوں کی طرح چیخنا چلانا شروع کرو گی، پوری حویلی کو سر پہ اٹھا لو گی، اور پھر امی کے سامنے اپنے وہیں گھسے پھٹے الفاظ دہراؤ گی۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کس کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو کچھ کرتی بھی نہیں ہوں۔ پہلے فائق شادی والے دن مر گیا، پھر شازم نے مجھے ٹھکرا دیا، اور جب مجھے شازم ملنے والا تھا تو پھر آیت آ گئی، اور پھر مجھے شازم نے ٹھکرا دیا۔ کیا میں ٹھکرانے کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ ہر کوئی مجھے ٹھکرا رہا ہے۔ اب تو مجھے یقین آ گیا ہے کہ میں ٹھکرانے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہوں۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ بلا بلا بلا۔ پتہ نہیں کیا کیا کہو گی۔ ویسے تیاری کر لو، اس گھر کی بڑی بہو آنے والی ہے۔ ویسے میں سوچ رہی تھی آیت دکھنے میں کیسی ہوگی، کیونکہ شازم بھائی اسے ابھی تک نہیں بھولے، آخر وہ دکھنے میں ہوگی کیسی؟
لیکن پھر مجھے یاد آیا وہ تو صدف پپو کی بیٹی ہے، یعنی ان کی طرح ہی حسن کا مجسمہ۔ اور تم جانتی ہو، میں نے آیت کو دیکھا، وہ سچ میں حسن کا مجسمہ ہے۔ اور تم نے کہا تھا کہ مجھے تم تک پہنچنے کے لیے کافی کوشش کرنی پڑے گی۔ نہیں، مجھے تمہاری طرح گرنا نہیں ہے۔ جتنا تم گر چکی ہو نا، اتنا میں گر نہیں سکتی، نہ مجھے تمہارے جیسا بننا ہے۔ وہ یہ کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھ کر اب آگے کی طرف بڑھنے لگی تھی، جب دوبارہ پیچھے آئی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع ہوئی، ویسے میں نے تمہارے اور آیت کا مقابلہ کیا تھا، تمہیں پتہ ہے نتیجہ کیا نکلا؟ تم دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ آخر وہ کہاں اور تم کہاں؟ تم تو اس کے پیر کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو۔ اور یہ غلطی میں نے کر دی تھی دونوں کو ملا کر، لیکن اب نہیں کروں گی۔ شب بخیر، اب نیند آ رہی ہے، میں جا رہی ہوں سونے کے لیے۔ خدا حافظ میری جان۔ وہ پوری طریقے سے اسے آگ لگا چکی تھی۔ اس کے جاتے ہی زحال نے سامنے پڑا گلاس زور سے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گلاس اٹھا کر عائشہ کا سر پھاڑ دے۔ کر لو، تمہارا وقت بہت قریب ہے۔ اب سب سے پہلے تمہارا پتہ کاٹوں گی میں نے تمہیں بخش دیا تھا، لیکن تم اس لائق ہی نہیں تھی۔ کون کس کی جوتی کے برابر ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ تمہیں اپنے انجام تک بہت جلد پہنچاؤں گی میں۔ وہ غصے سے گلاس کو وہیں پٹک کر اب اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ السلام علیکم بھائی۔ میں نے سارا سامان گاڑی میں رکھ دیا ہے، بس اب چلنا ہے۔ آلیان پہلے ہی ساری تیاری کر چکا تھا، آیت بھی نیچے آ چکی تھی۔ ماویہ مسکراتا ہوا گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا تھا جب اس نے نو کو دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماویہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ آلیان نے جب ماویہ شاہ کا اشارہ سمجھا تو وہ آیت کو لے کر اب گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بھائی، کچھ ضروری بات ہے۔ ماویہ سوالیہ نظروں سے نو کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی، شفیق نے مال دینے سے منع کر دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ مال نہیں دے گا، اور اگر ہم نے زبردستی کی تو وہ پھر پولیس کو سارے ثبوت ہمارے خلاف دے دے گا۔ نو نے جب ماویہ کو معاملہ بتایا تو وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ پریشانی تو دور کی بات، وہ تو مسکرا رہا تھا۔ نو، ایک بات بتاؤ، جب وہ تم سے یہ بات کر رہا تھا تو اس کے ماتھے پر تم نے غور کیا تھا؟ نو نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کتنا اپنی بات پہ عمل کرے گا۔ اگلی بار اس کے پیروں پر دھیان دینا اور اس کو بول دو، مجھے میری شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں چاہیے۔ اگر آرام سے مال دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسرا طریقہ ہمیں آتا ہے، اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اسے اس لسٹ میں شامل کرنے کا۔ جن لوگوں کا وقت اس دنیا سے ختم ہونے والا ہے، اس لیے کہہ دو آرام سے کام کرتا رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم اچھے سے جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اور جب تک شادی نہیں ہو جاتی تب تک میں کوئی ایسی جھمیلہ نہیں چاہتا، اس لیے اس چھوٹے موٹے کاموں کے لیے میں نے تمہیں رکھا ہوا ہے اور تم خود سنبھال لیا کرو، آئی سمجھ؟ نو نے حکم ماننے والے انداز میں سر جھکایا اور پھر وہ آگے نکل چکا تھا۔ شاہ، آپ کتنی دیر لگاتے ہیں؟ کتنی دیر سے میں انتظار کر رہے ہیں آپ لوگوں کا۔ ارے میری جان، سوری، بس آ گیا۔ ماویہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ ماویہ اور آیت پیچھے بیٹھے تھے۔ آلیان گاڑی چلا رہا تھا۔ پیچھے گارڈز کی گاڑیاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ دوسری طرف حویلی میں گرما گرمی مچی ہوئی تھی۔ کوئی ایک کام کر رہا تھا تو کوئی دوسرا کام، سب کو بس کام کی ہی پڑی ہوئی تھی۔ سب لوگ کافی خوش تھے اور سب لوگوں نے سوچ لیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ سب لوگ اپنے منصوبے پر پورا دھیان بھی دے کر بیٹھے تھے، اور انہیں بالکل ایسا ہی کرنا تھا جیسا انہوں نے سوچا تھا۔ منان نے فون اٹھا کر جب آلیان کو میسج کیا تو اس کا یہی کہنا تھا کہ ہم لوگ بس تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہوں گے۔ آلیان بہت خوش تھا کیونکہ وہاں پہ مفرا جو موجود تھی، اور مفرا کی دل کی دھڑکن اس وقت ہی تیز تھی جب اسے پتہ چلا کہ آلیان یہیں رہنے والا ہے۔ وہ تو یہی سوچ کر ہی گھبرا رہی تھی کہ وہ اس کے سامنے کیسا ریئیکٹ کرے گی۔ وہ تو شرمیلی سی ہے، لیکن گھر میں تو وہ آفت مچا کر رکھتی ہے۔ پتہ نہیں جانے انجانے میں وہ اس کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کر دے کہ آلیان پتہ نہیں کیا سوچے اس کے بارے میں۔ اور جب اسے سب کے سامنے آلیان نے اس کی سائیڈ لی تھی، تب سے ہی مفرا کے دل میں اس کے الگ ہی مقام تھا۔
وہ اس کو سوچنے لگی تھی۔ کبھی کبھی جانے انجانے میں اس کے منہ سے اس کا نام بھی نکل جاتا تھا۔ حرم اس کے دل کی حالت اچھی طریقے سے جانتی تھی اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ ہر وقت اسے تنگ کیا کرتی اور مفرا اس کو گھور کر رہ جاتی۔ اور اگر نظر چودھریوں کی حویلی کے اندر زحال کے کمرے میں ڈالی جائے تو وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ آیت زندہ ہے، مطلب وہ واپس آ چکی ہے۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہے تو بہت غلط ہے۔ شازم، وہ تو اس کے پاس چلا جائے گا، پھر میرا اور میرے بچے کا کیا ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے کیسے بھی کر کے شازم کو اپنا بنانا ہوگا، اپنے بچے کی خاطر۔ وہ سوچتے ہوئے سیدھا رابعہ بیگم کے پاس پہنچ گئی تھی۔ جب آہل اور ظائشہ تیار ہو کر باہر جاتے ہوئے نظر آئے تو زحال نے سوالیہ نظروں سے رابعہ بیگم کو دیکھا تھا۔ دیکھیں مومانی جان، اب تو ان کو اتنی بھی زحمت نہیں ہے کہ آپ سے اجازت لے لیں۔ آپ کو بغیر بتائے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ وہ ابھی کان بھرنے ہی لگی تھی جب رابعہ بیگم مسکراتے ہوئے کہنے لگیں کہ وہ لوگ کل رات ہی مجھ سے پوچھ چکے ہیں۔ ظائشہ اپنی حویلی جا رہی ہے اور آہل بھی اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ اصل میں منان کے کچھ دوست حویلی میں رہنے آ رہے ہیں اور وہ ان کے یہاں شادی بھی ہے، اس لیے دونوں جا رہے ہیں۔ اور زحال کا منہ بن گیا۔ امی، ہم لوگ چلتے ہیں۔ آہل قریب آ کے بولنے لگا، میں موبائل کمرے میں ہی بھول گئی، صبر لے آتی ہوں میں۔ ظائشہ یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے زحال بھی اس کے پیچھے گئی تھی۔ ظائشہ جیسے ہی کمرے میں پہنچی اس کا فون بج رہا تھا۔ سامنے ہی تمنا کی فون تھی۔ ظائشہ بھابھی، جلدی سے آپ لوگ آ جائیں، وہ لوگ آنے ہی والے ہیں اور شازم بھائی بھی آ چکے ہیں۔ شازم بھائی ہمارے ساتھ وہیں پر ہی ہیں؟ ظائشہ نے پوچھا تو تمنا نے ہاں کہا تھا۔ یعنی آیت اور شازم بھائی ایک ہو جائیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ باہر زحال سب کچھ سن رہی تھی اور اگلے ہی پل وہ نیچے کی جانب گئی تھی۔ مومانی جان، حویلی میں اکیلا پن مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا، ڈاکٹر نے کہا ہے زیادہ ٹائم گھر میں بھی نہیں رہنا چاہیے۔ اگر باہر جاؤں گی تو میری صحت پہ اچھا اثر ہوگا اور بچے پر بھی۔ تو میں سوچ رہی تھی کیوں نہ میں بھی ظائشہ اور آہل کے ساتھ حویلی چلی جاؤں۔ مجھے پوری امید ہے میری صحت بہتر ہو جائے گی۔ آہل نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ ظائشہ بھی جو سیڑھیوں سے اتر رہی تھی اس کی بات سن چکی تھی۔ رابعہ بیگم نے کچھ سوچنے والے انداز میں ظائشہ کو دیکھا تھا۔ ہاں بیٹا، تم صحیح کہہ رہی ہو۔ آہل اور ظائشہ، مجھے لگتا ہے زحال کو بھی لے جانا چاہیے۔ لیکن امی، پھر آپ گھر میں اکیلی ہو جائیں گی۔ آہل نے پریشانی سے اپنی ماں سے کہا تھا۔ ارے کوئی بات نہیں بیٹا، میں رہ لوں گی۔ نہیں امی، میں آپ کو یوں اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتی، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ ظائشہ نہ چاہتے ہوئے بھی زحال کے لیے مان گئی تھی، مگر وہ رابعہ بیگم کو بھی اکیلا چھوڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ رابعہ بیگم کو منانے لگی۔ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا، مگر پھر کچھ سوچنے والے انداز میں انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ زحال کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی تو ظائشہ خونخوار نظروں سے زحال کو دیکھ رہی تھی۔ کھیل تم نے شروع کیا ہے، اختتام ہم لوگ کریں گے، ظائشہ نے دل میں سوچا تھا، اور پھر وہ چاروں خانزادہ حویلی کے لیے نکل چکے تھے۔ سب لوگ آیت والوں کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ان کو حویلی کے باہر گاڑیاں رکنے کا شور سنائی دیا تو یکدم سب لوگ باہر کی طرف گئے تھے۔ سامنے ہی عالیان، معاویہ شاہ اور آیت کو گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھتے ہی سب لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی اور سب ان سے مل رہے تھے۔ زینب بیگم، حمیرہ بیگم کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ آخر وہ ان کی بہترین دوست کی بیٹی تھی۔ صدف ان دونوں کے لیے بہت اہم تھی۔ باری باری سب لوگ ان سے مل رہے تھے۔ جب منان آیت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے لگا تو آیت نے غور سے منان کو دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر آیت کو یہ چہرہ جانا پہچانا لگتا تھا۔ منان کی آنکھیں نم تھیں، یہ بات آیت محسوس کر چکی تھی۔ آپ رو رہے ہیں؟ اچانک سے آیت نے سوال کیا تو منان گڑبڑا سا گیا۔ وہ اپنی بہن کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر سچ میں افسردہ ہو گیا تھا، مگر وہ ہرگز کسی کو شک میں نہیں ڈال سکتا تھا، اس لیے اس نے بہانہ بنایا کہ میرے آنکھوں میں شاید کچرا چلا گیا ہے، اس وجہ سے۔
وہاں پر سب لوگ مطمئن ہو چکے تھے، مگر خانزادہ لوگوں کو پتہ تھا کہ وہ بہانہ بنا رہا ہے۔ سب لوگ بہت احترام کے ساتھ انہیں اندر بلایا گیا۔ اندر آتے ہی ان کے لیے چائے کا انتظام کیا گیا۔ آیت تو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ آخر شہر میں اس نے گاؤں کی چیزیں کہاں دیکھی تھیں۔ جب وہ لوگ گاؤں میں داخل ہوئے تھے تو گاؤں کے چھوٹے چھوٹے گھر، سر پر مٹکا رکھتی چلتی عورتیں، آس پاس جنگل، اور گاؤں کے چھوٹے بچے جو کسی گاڑی کو دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے۔ گاؤں کی عورتیں جو سروں پر دوپٹہ رکھے، منہ کو ڈھانپے، اپنے گھروں کے دروازے پر ان سب کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ سب کچھ آیت کے لیے نیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مگر آیت کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ یہ سب کچھ پہلے بھی دیکھ چکی ہے۔ اس کو یہ سب کچھ جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر شازم، منان، میرب، انوشے، تمنا، ان پانچوں کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ شاید وہ ان کو پہلے بھی دیکھ چکی ہے، مگر خود کا وہم سمجھ کر وہ سر جھٹک دیتی، اور آج بھی اسے ایسا ہی لگ رہا تھا، اور وہ آج بھی خود کا وہم سمجھ کر سب کچھ بھلا چکی تھی۔ سب لوگ باتوں میں مصروف تھے۔ جب داخلی دروازے سے ظاہرشاہ اور راحل اندر داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیے، سب لوگ ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ اصل حیرت تو سب کو تب ہوئی جب ان کے پیچھے زحال اندر داخل ہو رہی تھی، اور زحال کے ساتھ ہی رابعہ بیگم بھی تھیں۔ رابعہ بیگم کو دیکھ کر سب خوش ہو رہے تھے، مگر زحال کو دیکھ کر یکدم سب کے چہرے حیرانی میں بدل گئے۔ سب نے مڑ کر ظاہرشاہ اور راحل کو دیکھا تھا جو بے بسی سے اپنا سر جھکا چکے تھے، گویا کہنا چاہتے ہوں ہماری مجبوری تھی۔ زحال کی نظر جیسے ہی صوفے پر بیٹھی آیت پر پڑی، اسے لگا پوری حویلی کسی نے اس کے سر پر گرا دی ہو، یعنی وہ سچ میں زندہ تھی۔ اس نے سوچا تھا شاید ظاہرشاہ ایسے ہی فضول باتیں کر رہی ہے، مگر آیت کو صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھ کر اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ رابعہ بیگم نے جیسے ہی آیت کو دیکھا وہ بھی حیران ہو گئی تھیں، اور پھر یکدم آیت کی طرف بڑھنے لگی تھیں جب ظاہرشاہ راحل نے انہیں روک دیا۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ مجھے ملنے دو، وہ آیت ہے۔ یہ آیت ہی ہے نا؟ مجھے پتہ ہی آیت ہے۔ رابعہ بیگم آیت کی طرف جانا چاہتی تھیں، مگر ظاہرشاہ نے انہیں سنبھلتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو سب کچھ بتا دیں گے، مگر ابھی آپ خاموش رہیں۔ اور راحل نے بھی اپنی ماں کو یہی کہا تھا، ابھی وہ لا علمی کا مظاہرہ کریں، کیونکہ ابھی کچھ ہے جو بہت غلط ہے۔ ہم آرام سے آپ کو سب کچھ بتا دیں گے، مگر ابھی آپ کو کچھ مت کہیے گا۔ رابعہ بیگم پہلے تو حیران ہوئی، مگر پھر بات کو سمجھتے ہوئے خاموش ہو گئیں۔ زحال بھی ان کی باتیں سن چکی تھی، یعنی کچھ ایسا تھا جو غلط تھا، مگر زحال سمجھ نہیں پا رہی تھی کیسا کیا تھا۔ اور پھر جب اس کی نظریں آیت کے ہی سامنے بیٹھے شازم پہ پڑیں تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، یعنی وہ محبت بھری نظروں سے آیت کو دیکھ رہا تھا، اور یہ نظریں وہ پہچان سکتی تھی، اور اس نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا اور جا کر شازم کے برابر میں بیٹھ گئی، اور زبردستی شازم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے چکی تھی۔ شازم خود حیران ہو کر اسے دیکھ رہا تھا، باقی سب لوگوں کا بھی وہی حال تھا۔ زحال نے جب سب کی نظریں خود پہ محسوس کیں تو سب پر ایک تنقیدی نظر ڈال کر لاپرواہ سی کہنے لگی، آپ سب لوگ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہیں مجھے دیکھتے ہوئے؟ آخر شازم میرا ہے، میرا پورا حق ہے ان پہ، اور ویسے بھی مجھے میرا حق لینا اچھے سے آتا ہے۔ وہ تو اتنا نارمل انداز میں کہہ رہی تھی کہ گویا اسے فرق ہی نہیں پڑتا۔ معاویہ، آیت اور عالیان نہ سمجھی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اوہ سوری، میں تو بھول ہی گئی تھی، آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، میں اپنا تعارف کروا دیتی ہوں۔ میرا نام زحال ہے اور میں شازم کی منگیتر ہوں۔ یہاں پر میری اور شازم کی شادی ہونے والی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سب کو بتایا تھا، مگر جب آیت نے شازم کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ ناگواری تھی۔ شازم نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا۔ شازم کو زحال سے الجھن محسوس ہو رہی تھی، وہ تھوڑا فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ بات وہاں پہ سب نے محسوس کی تھی۔ آیت کو پتہ نہیں کیوں مگر زحال کا یوں شازم کا ہاتھ پکڑنا، اس کے برابر میں بیٹھنا برا لگ رہا تھا، حالانکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ معاویہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے، بہت جلد ان دونوں کی شادی ہو جائے گی، مگر یوں سامنے ان دونوں کو دیکھ کر اسے اندر سے برا لگ رہا تھا۔ وجہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ بات کو تبدیل کرتے ہوئے زحال نے آیت کو دیکھا تھا، ماشاءاللہ آپ دونوں ساتھ میں بہت اچھے لگتے ہیں، جیسے ہم دونوں ساتھ میں اچھے لگتے ہیں، بس اللہ
آپ دونوں کی جوڑی کو کسی کی نظر نہ لگائے اور ہم دونوں کی جوڑی کو بھی بری نظروں سے محفوظ رکھے۔ زحال نے شازم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ البتہ سب لوگ مسکرا رہے تھے مگر دل سے کسی نے بھی آمین نہیں کہا تھا۔ مزید ان لوگوں نے آپس میں باتیں کی اور پھر خانزادہ ایوب نے ان سب کو کمرے میں جانے کا کہہ دیا تھا۔ آج ویسے بھی پورا دن کافی تھکا ہوا گزرا تھا، سب نے بہت کام کیا تھا اور وہ لوگ بھی کافی لمبے سفر سے آئے تھے تو اس لیے انہوں نے اپنے کمرے میں جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ ایک ایک کر کے سب لوگ کمرے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ آئیے جب کمرے کے اندر جا رہی تھی تو معاویہ اس کے پاس آیا۔ میری جان اپنا خیال رکھنا اور اگر کوئی بھی بات ہو مجھے فوراً بتا دینا، میں جاگ رہا ہوں اور اگر میں نہیں بھی جاگ رہا تو سیدھا میرے کمرے میں آ جانا۔ وہ مسکراتے ہوئے آیت کو دیکھ کر اب اندر جا چکا تھا۔ آیت بھی مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر جا چکی تھی مگر یہ منظر شازم کی آنکھوں نے بخوبی دیکھا تھا۔ اس کے اندر ایک الگ ہی آگ جل رہی تھی۔ آخر وہ اس کی بیوی تھی اور وہ کسی اور کے کمرے میں کیوں جائے گی؟ وہ کتنے حق کے ساتھ اسے چھو رہا تھا، یہ بات اسے اندر تک جلا رہی تھی۔ ایک بار میں حقیقت پتہ کر لوں، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ آیت صرف میری ہے، وہ صرف شازم چودھری کی ہے، وہ خود سے کہہ کر اب کمرے کے اندر جا چکا تھا۔ مگر کئی کمروں میں کئی لوگ جاگ رہے تھے، کچھ لوگ خوش تھے تو کچھ لوگوں کے اندر آگ جلی ہوئی تھی، کچھ لوگ افسردہ تھے تو کچھ لوگ سازشیں کر رہے تھے۔ اگلی صبح اس حویلی پر کیا مصیبت لانے والی تھی یہ بات تو کل ہی پتہ چلنی تھی۔